فعل ماضی میں یہ پروناؤنز ہیں، ان ضمائر کو ہم ضمائر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ یہ ضمائر متصل ہوتی ہیں اور یہ فعل ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں، فعل ماضی کے جو مختلف معنی کے لیے صیغے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آتی ہے۔ صیغہ کا مطلب لفظ ہی ہوتا ہے۔ ان میں ایک ہوتا ہے الف تثنیہ کا، یعنی تثنیہ کا معنی دینے کے لیے واحد کے ساتھ الف لگا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں الف تثنیہ۔ اور ایک جو ہے وہ واو ہوتی ہے، واو واحد کے ساتھ واو الف آخر میں لکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں واو جمع۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہوتا ہے نون، جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے، یہ بھی ضمیر ہے اور جمع مؤنث کے لیے آتی ہے۔ یعنی یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے کہ یہ والی جو لائنیں ہیں یہ اس کی جنس کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس لائن میں جو میں پروناؤنز یہ لکھ رہا ہوں نا، یہ غائب کی ہیں، مذکر غائب کی۔ اس لائن میں جو پروناؤنز لکھ رہا ہوں وہ مؤنث غائب کی ہیں، اور اس لائن میں جو میں پروناؤنز لکھوں گا وہ مذکر حاضر کی ہوں گی، اور اس لائن میں جو لکھوں گا وہ مؤنث حاضر کی، اور اس میں جو لکھوں گا وہ متکلم کی۔ اور یہاں یہ والی لائن جو ہے اس میں جو بھی میں پروناؤنز لکھوں گا وہ واحد کی ہوں گی، اس میں جو بھی لکھوں گا وہ تثنیہ کی ہوں گی، اور اس میں جو بھی لکھوں گا وہ جمع کی ہوں گی۔ تو اس میں جو ہے جو واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی میں، اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ملی ہوتی، اور جو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تثنیہ کا الف ملا ہوتا ہے، اور جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے اس کے ساتھ واو جمع کا ملاتے ہیں، اور جو جمع مؤنث ہوتا ہے اس کے ساتھ نون جمع ملاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں تا، تا زبر تا جو ہوتا ہے، یہ مذکر حاضر کیا ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، اور تما یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، اور تم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے تی، تا کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ آتا ہے مذکر حاضر کے لیے، تا کے نیچے زیر ہو آخر میں تو وہ ہوتا ہے مؤنث حاضر کے لیے، اور یہ تما اسی طرح، اور یہ آتا ہے تنہ۔ یہ پروناؤنز ہیں۔ اور جو آتا ہے تو، یہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے، اور نا جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ واحد کا اگر ہمارے پاس ایک صیغہ ہے، واحد کا ہمارے پاس ایک لفظ ہے، تو اس میں یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پروناؤنز کو ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ آگے الفاظ اس کے مزید بن جاتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ میں آپ کو ایک بنا کے دکھاتا ہوں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ جیسے اب یہ ہمارے پاس کوئی بھی آپ مجھے ورب بتائیں، فعل بتائیں، میں آپ کو اس کا بنا کے بتاتا ہوں۔ فعل بتائیں کوئی بھی ماضی کا، یا کوئی بھی بتا دیں، اردو میں بتا دیں، عربی میں بتا دیں، جیسے بتا دیں، میں آپ کو اس کی گردان بنا کے جیسے یہ ابھی میں نے آپ کو سکھایا ہے ویسے بتاتا ہوں۔ کبرا، کابورا، بڑا ہی ہونا، وہ کابورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ پہلے میں آپ کو فعالہ سے ایک دفعہ گردان کے لیے جو ہے نا میزان کے طور پر صرفی وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فا عین اور لام، فعلا، پہلے میں اس سے کروا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو آگے جو ہے وہ دوسروں سے کروا دوں گا۔ یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بطور میزان کے، وزن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے آگے جو ہے وہ ساری گردانوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ ایک وزن ہے ہمارے پاس، یہ ایک لفظ ہے۔ وزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں حرکات و سکنات دیکھ لینی ہے۔ یہ وزن جو ہے 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہ درمیان والے حرف کے اوپر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، اور پیش بھی آتی ہے، لیکن یہ واحد کے آپ بنایا مل جائے گا آپ کو، اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اس سے سروکار نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں آپ نے تبدیلی کیا کرنی ہے۔ اب تثنیہ کا صیغہ ہم نے بنانا تھا تو اس میں کیا ہم نے لگانا ہے، الف تثنیہ کا لگانا ہے۔ یہ واحد کا صیغہ ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ ہم الف تثنیہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا تثنیہ کا صیغہ، یہ فعالہ تھا، یہ فعالا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جمع بنانے کے لیے ہم اس میں واو جمع کے ملاتے ہیں، یہ واحد کا صیغہ واحد کا ہی ہے، اس کے ساتھ آپ واو جمع کا لگا دیں، فعالو جمع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ واحد کا صیغہ واحد کا، یہ فعالہ، اس کے ساتھ
تا ملا دیں، یہ ساکن جو تا ہوتی ہے یہ جو مؤنث غائب کی علامت ہوتی ہے. اس طرح یہ واحد کا صیغہ اسی طرح رہے گا، اس کے ساتھ یہ ساکن تا اور ساتھ تثنیہ کا الف لگ جائے گا. اس طرح یہ واحد کا صیغہ اسی طرح، اور اس کے آخر میں آ جاتا ہے نا جو جمع مؤنث کا نون ہے، فعلنا، تو یہ بن جائے گا اسی طرح. اسی طرح مذکر حاضر بنانے کے لیے ہم اس کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ تا زبر تا، یہ اسی طرح اس کو رہنے دیں اور اس کے ساتھ یہ تا زبر تا لگا دیں، فعلتا بن جائے گا. تو یہ واحد مذکر حاضر کا بن گیا ہے. اس طرح اس کے ساتھ ہم تما لگا دیتے ہیں، تما، جس طرح یہ میں نے ضمیر آپ کو بتائی ہے اوپر، تما یہ ضمیری ہیں، تثنیہ کی ضمیریں ہیں، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہی واحد کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ آپ تم لگا دیں جو جمع مذکر حاضر کے لیے ضمیر ہے، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا. اسی طرح یہ واحد کے صیغے کے ساتھ ہم تی لگا دیتے ہیں، تا تی تو. تا جو ہے یہ مذکر حاضر کے لیے ہے، تی آخر میں لگائیں مؤنث حاضر کے لیے، اور تو لگا دیں تو متکلم بن جائے گا. ابھی ہم نے بنانا ہے مؤنث حاضر. یہ واحد کا صیغہ اسی طرح ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے زیر لگا دیے تا کے، تو یہ فعلتی ہو گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے مؤنث حاضر کا. اس طرح تثنیہ کا صیغہ اسی طرح آتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں میں آتا ہے، فعلتی، فعلتما، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے تنا، فعل تنا، یہ صیغہ آتا ہے. یہ میں نے اوپر ضمیر لکھی ہے نا، تنا ضمیر اس کے ساتھ لگانا ہے. اسی طرح یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں متکلم کے لیے ہم کیا لگاتے تھے؟ تو لگاتے تھے. ٹھیک ہے. اور تثنیہ کے صیغے الگ سے نہیں لگاتے، اور اس کے لیے جب ہم نے اس کا جمع بنانا تھا تب ہم اس کے آخر میں نا لگاتے ہیں، فعلنا. یہ اب ہماری ایک مکمل گردان بن گئی ہے. یہ جیسے میں نے یہ آپ کو جو پروناؤنز بتائی تھیں ان پروناؤنز کو ہم نے ساتھ لگایا ہے. تثنیہ کے لیے الف لگانا ہے، جمع کے لیے واو جمع کا لگانا ہے، جمع مؤنث کے لیے نون لگانا ہے جمع مؤنث کا، اور مذکر حاضر کے لیے تا لگانا ہے آخر میں، اور تثنیہ مذکر حاضر کے لیے تما لگانا ہے، اور جمع مذکر حاضر کے لیے ساتھ میں تم لگانا ہے. مؤنث حاضر کے لیے تی لگانا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے تما، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے تنا. واحد متکلم کے لیے ساتھ تو لگائیں گے اور جمع متکلم کے لیے نا لگائیں گے. ابھی جیسے میں نے آپ کو یہ گردان بنائی ہے، اسی طریقے سے ابھی آپ مجھے یہ، اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جیسے یہ ہمارے پاس ایک فعالہ کا صیغہ تھا، ایک لفظ تھا ہمارے پاس ماضی کا 3 حرف والا، اس کے ساتھ ہم نے اس کو تثنیہ بنانے کے لیے ساتھ الف لگا دیا تثنیہ کا، تو فعالہ ہو گیا. اس کے ساتھ ہم نے جمع کا صیغہ بنانا چاہا تو اس کے ساتھ واو جمع لگا دیا تو یہ فعالو ہو گیا. سوری، یہ فعالو پڑھا جائے گا نا، فعالو. اس طرح اگر اس کو ہم نے مؤنث غائب بنانا ہے تو اس کے آخر میں تا ساکن لگاتے ہیں، فعلت. اور تثنیہ بنانا ہے تو اسی کے ساتھ یہ واحد کے صیغے کے ساتھ الف تثنیہ لگا دیں، فعلتا. اور جمع بنانا ہے تو نون نسواں اس کو کہتے ہیں، جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے، نون کے اوپر زبر ہوتی ہے، فعلنا، یہ بن جائے گا. مذکر حاضر بنانا ہے تو آخر میں تا زبر تا لگانی ہے، فعلتا. اور تثنیہ مذکر حاضر بنانا ہے تو فعلتما، اور جمع مذکر حاضر بنانا ہے تو آخر میں تم لگائیں گے، فعلتم. اسی طرح اگر مذکر مؤنث حاضر بنانا ہے تو تا کے نیچے زیر آئے گی، فعلتی، اور تثنیہ کے لیے فعلتما، اور جمع کے لیے فعلتنا. واحد متکلم کے لیے فعلتو، اور جمع متکلم کے لیے فعلنا. یہ اب ایک مکمل ہماری گردان بن گئی. یہ ایک ہمارے پاس وزن آ گیا، طریقہ آ گیا کہ گردان کیسے کیسے بنانی ہے، واحد کے صیغے میں کیا کیا لگائیں گے تو وہ آگے بن جائے گا. اب مثال کے طور پر میں اب جیسے آپ نے یہ ابھی مجھے گردان کہی تھی، کون سی کہی تھی؟ کابورا. چلیں کوئی اور بتا دیں یا وہی اسی سے کر دوں؟ سر انہوں نے کابورا ہی کہی تھی. کابورا، یہ چونکہ لازم کی گردان ہے تو ٹھیک ہے. اس میں جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو درمیان والا حرف ہے اس کے اوپر 3 حرکات آ جاتی ہیں، زبر بھی آ جاتی ہے، زیر بھی آ جاتی ہے، پیش بھی آ جاتی ہے. آپ نے صرف وہی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو آپ نے اینڈ میں تبدیلیاں اس کے کی ہیں. اب یہ واحد کا ہمارے پاس صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ بنانے کے لیے ہم نے اس میں کیا تبدیلی کی تھی؟
ہم نے اس کے آخر میں الف تثنیہ لگایا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ واحد کا صیغہ ہے ہمارے پاس, اس کی میں اب الف تثنیہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا کابورا. ٹھیک ہے, اس طرح اس کا اگر ہم نے جمع بنانا ہے تو اس کے آخر میں واو جمع لگا دیں گے, کابورو. اس طرح اگر ہم نے اس کا مؤنث حاضر کا مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں تا ساکن لگا دیں گے, کابورت. اسی طرح اگر ہم نے اس کا تثنیہ مؤنث حاضر بنانا ہے, مؤنث غائب بنانا ہے تو یہ بن جائے گا کابورا تا. جیسے یہ تھا نا فعال تا, پیچھے تھا نا یہ, ابھی جو جیسے یہ فعال تا ہے تو آخر میں تیز الف تا لگا دینا بس. اسی طرح اگر اس سے ہم نے بنانا ہے جمع مؤنث غائب کا تو آخر میں نون لگانا تھا, کبرنا. جیسے وہ فعلنا ہے یہ کبرنا آ جائے گا. یعنی آپ نے جو جو آخر میں تبدیلیاں کرنی ہیں نا وہی کرنی ہیں. اب اس میں ہم نے تبدیلی کیا کی تھی آخر میں کہ یہ تا زبر تا لگایا تھا, وہی تبدیلی آپ نے ادھر کر دینی ہے کہ یہ بن جائے گا کبر تا, تو یہ مذکر حاضر کا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے اس میں تما لگانا تھا تو یہ تما لگا دیں تو یہ تثنیہ مذکر حاضر بن جائے گا. آگے اس کے ساتھ تم لگانا تھا تو یہ کبر تم, تو یہ جمع مذکر حاضر کا بن جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ آپ لگا دیں, اب یہ حاضر کے مذکر حاضر کے لیے یہ تا کے اوپر زبر تھا اور مؤنث حاضر کے لیے تا کے نیچے زیر تھی نا, یاد ہے یا نہیں یاد, کبرتی بن جائے گا. اسی طرح تثنیہ کا بنانا ہے تو اس کو کبرتما, اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ضمیر تھی تننا, تو اسی طرح آپ اس کے آخر میں کبر تننا وہی ضمیر لگا دیں آپ. اب واحد متکلم کے لیے ہم آخر میں کیا لگاتے ہیں, تو لگاتے ہیں, تو اسی طرح اس کے آخر میں تا کے اوپر پیش لگا دیں کبر تو. اور جمع متکلم کا بنانا ہے تو اسی طرح آخر میں جیسے پیچھے ہم نے لگایا ہے نا لگا دیں تو یہ گردان مکمل ہو جائے گی. یہ واحد مذکر کابورا بڑا ہوا وہ ایک مرد, کابورا بڑے ہوئے وہ دو مرد, یا کابورو بڑے ہوئے وہ سب مرد, کابورت بڑی ہوئی وہ ایک عورت, کابورتا بڑی ہوئی وہ دو عورتیں, کبرنا بڑے ہوئے وہ سب بڑی ہوئی وہ سب عورتیں, کبرتا تو بڑا ہوا, کبرتما تم دو بڑے ہوئے, کبر تم سب بڑے ہوئے, کبرتی تو ایک عورت بڑی ہوئی, کبرتما تم دو عورتیں بڑی ہوئیں, کبرتنا تم سب عورتیں بڑی ہوئیں, کبرتو میں بڑا ہوا, کبرنا ہم بڑے ہوئے. تو یہ اسی طریقے سے ہے. اب اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال بنا کے دے دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہہ دی تھی تو میں اسی لیے کہہ دی, لیکن کوئی آپ آسان والی بتائیں. میں نے کہا وہ اسی سے بنوانا چاہ رہے ہیں تو میں نے اسی سے بنا دی تھی. باقی آپ جو ہے کوئی آسان والا مجھے بتائیں تاکہ آپ کو اسے سمجھ بھی آ جائے. سر زارابا. جیسے دورابا سے میں بنا دیتا ہوں دا را با. اب ہم نے اس کی گردان بنانی ہے, فرض کیا وہی جو میں نے تبدیلیاں آپ سے عرض کی تھیں اسی کے مطابق آپ نے تبدیلیاں کرنا ہے. تثنیہ بناتے ہیں تو کیا اس کے آخر میں تبدیلی کرنی ہے, الف. الف تثنیہ کا لگانا ہے. ٹھیک ہے, اگر جمع کا صیغہ بنانا ہے تو اس کے آخر میں کیا کرنا ہے, واو. واو جمع کا لگا دینا ہے. اگر مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہے تو اس کے آخر میں کیا تبدیلی کرنی ہے, تا ساکن. تا ساکن لگانی ہے. اور تثنیہ کا بنایا نا تو اسی تا ساکن کے ساتھ الف تثنیہ لگا دینا ہے. اور جمع کا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں نون ساکن لگا دینا ہے, نون. جمع مؤنث کا نون آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر مذکر حاضر کا بنانا ہے تو اسی صیغے کے آخر میں کیا آئے گا, زبر. تا لگائیں گے حاضر کی اور اس کے اوپر مذکر کے لیے زبر آ جائے گی, ضربتا بن جائے گا. اور اگر اس میں ہم نے تثنیہ کا بنانا ہے تو تما ضمیر ساتھ لگائیں گے, تما لگائیں گے. اور اگر جمع مذکر حاضر کا بنانا ہے تو ضربتم. تم.
اور اسی طرح اگر مؤنث حاضر کا بنانا ہے تو ضربتی تاجر. تا کے نیچے زیر لگ جائے گی، ضربتی آ جی. جائے گا. اسی طرح تثنیہ کا اسی طرح آتا ہے. ضربتما. اور جمع کا ضربتن. اور واحد متکلم کے لیے آخر میں تو ضمیر لگائے دیتے ہیں. جی. ضربتو. اور جمع متکلم کے لیے ضربنا نون الف. تو یہ اب گردان مکمل ہو گئی ہے. بس اس میں یہ آپ کسی بھی یہ ثلاثی کی ایسے بنائی ہے، آپ ثلاثی کے جو 6 ابواب ہیں ان سے کسی بھی باب سے آپ گردان بنائیں. آپ نے پہلے والا سیگا آپ کے پاس ہے، وہ درمیان والے وہ محموز اس کے میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، عین کلمہ کے اوپر پیش ہے، ان کو آپ ویسے ہی رہنے دیں. آپ نے صرف اس کے آخر میں تبدیلیاں کرتے جانا ہے. آخر میں تبدیلی تثنیہ کے لیے الف، جمع کے لیے واو، اور مؤنث غائب کے لیے تا ساکن. تثنیہ کے لیے اس کے تا ساکن کے ساتھ الف تثنیہ کا، اور جمع کے لیے نون نسواں، اور مذکر حاضر کے لیے آخر میں تا، اور تثنیہ کے لیے تما، اور جمع کے لیے تم، اور مؤنث کے لیے تی مؤنث حاضر کے لیے، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے تما، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ساتھ تو نہ لگا دینا ہے. واحد متکلم کے لیے تو، اور جمع متکلم کے لیے نا. تو یہ آپ کی گردان جو ہے یہ آپ کسی بھی فعل سے اس طرح ماضی کی ساری گردان بنا سکتے ہیں. اور ترجمہ کرنے کے لیے میں نے یہ ساتھ آسانی کے لیے آپ کو لکھ دیا ہے کہ یہ سارے سیغے واحد کے ہیں، یہ سارے تثنیہ کے ہیں، اور یہ سارے جمع کے ہیں. اور اس سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ والے جو ہے مذکر غائب کے ہیں، یہ والے مؤنث غائب کے ہیں، اور یہ والے مذکر حاضر کے ہیں، یہ مؤنث حاضر کے ہیں، اور یہ والے جو ہے یہ متکلم کے ہیں.